علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں سورہ النساء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ سے اس کے فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مردوں اور عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپس میں کسی کو دیکھ کر ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے تقاضا حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں کہ کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی چیز کم دے دی، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو مردوں کے بنسبت میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی عورتوں کو مردوں کے بنسبت میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، اور بھی فلاں کاموں میں ہم اور مردوں میں فرق ہے۔ مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد کو میراث میں دوگنا حصہ ملتا ہے، اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے، یعنی آدھی ہے، تو کیا عبادت اور اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جن میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے قول کا جواب ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا سے دیا گیا، یعنی کہ ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو، ایسے کسی کام کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اور اس عورت کے قول کا جواب للرجال نصیب سے دیا گیا کہ مردوں کو ان کے اعمال کا ثواب دیا جائے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اس آیت کا نزول اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت کے جواب میں ہوا ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے۔ چنانچہ آیت پاک میں جن امور کی تمنا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس سے وہ امور مراد ہیں جو غیر اختیاری ہیں، یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے امور کی تمنا کرنے کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی کا عورت ہونا، یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا، یا کسی کا حسین خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ، کہ جس شخص کے یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے، مثلا مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کے ناک نقشہ قد لمبائی حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی دوا اور تدبیر سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب دوسروں کی برابری پر قدرت نہیں ہوگی تو اب اس کے دل میں یہ خواہش چڑھ جائے گی کہ دوسروں کو بھی یہ نعمت چھن جائے جو اس کے پاس ہے، وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائے۔ اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور نقصان اور عادت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارت گاری کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا وہ اس پر شکر ادا کرے، اور جس کو عورت بنایا وہ اسی پر راضی ہے، اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہ گار ہو جاتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے تو وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بدصورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لیے اس میں کوئی خیر مقدر چھپی ہوگی، کہ اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا۔ جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ یہ چیز کسی کی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے اور بخبر رنج و غم کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بجائے نصب اور افسوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑیں، ایسا کرنے سے وہ بڑے نصب والے سے بڑھ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر راضی رہیں، چاہے وہ مال دولت کی نعمت ہو، پیشے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو،
حسن و جمال کی نعمت ہو، دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت پر راضی رہیں، اور جو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقدار میں مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں اور قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ فرمائیں اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے، یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضامندی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور اس نتیجے پر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو تھوڑا ملا ہو لیکن اسے تھوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ امور دینیہ جو اختیاری ہیں، یعنی انسان کے اختیار میں ہیں، کی تمنا کرنا مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے۔ مثلاً کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ میں بھی نیک کام کروں، یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہے، مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو ایسی تمنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی دولت مند اور مالدار ہیں، ان پر ہمیں رشک آتا ہے، اس لیے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، مثلاً صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، لہٰذا آخرت کے درجات میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن خیرات نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیک کاموں کی کتنی حرص اور تمنا تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ ان کے پاس مال دولت ہے، یہ کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ دولت مل جائے تو ہم بھی عیش و آرام سے زندگی گزاریں گے۔ بہرحال ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کر لو گے تو صدقہ و خیرات کرنے والوں سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مقدار پر راضی رہنے والا بنائے اور اعمال صالحہ کی حرص اور حسرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔